عثمان صاحب اورحان سے پوچھتے ہیں تمہاری کیا رائے ہے؟ اورحان کہتا ہے یزید میدان جنگ میں اپنی بہادری اور قبیلے میں اچھے اخلاق کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ علاؤدین کہتا ہے یزید کا چال چلن ظاہر ہے بابا، اس کی قابلیت اپنی جگہ ہے۔ مالہون خاتون بھی مطمئن ہے۔ عثمان صاحب فاطمہ کو آواز دیتے ہیں فاطمہ۔ فاطمہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہتی ہے دروازہ کھولو، یزید خوش لگ رہا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں شاہنشاہ سردار نے اپنے بیٹے یزید کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، تم کیا کہتی ہو، تمہاری کیا رضا ہے؟ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل میں بے چینی ہے، لیکن وہ بالکل خاموش ہے، کچھ نہیں بولتی اور بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہے۔ سب جواب کے منتظر ہیں، لیکن فاطمہ خاموش ہے۔ فاطمہ کچھ بولنے لگتی ہے کہ قبیلے کا ڈھول بجنے لگ جاتا ہے۔ فاطمہ والد کی طرف دیکھ کے رو رہی ہے۔ باہر سے سپاہی کی آواز آتی ہے، اجازت ہے حضور؟ اورحان کہتا ہے آ جاؤ، اور آئے کوٹ آ کر کہتا ہے السلام علیکم۔ سب کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ آئے کوٹ کہتا ہے حضور میں جانتا ہوں یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، لیکن شہنشاہ کا سفیر آیا۔ فاطمہ کچھ پرسکون ہو جاتی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کوئی اہم خبر ہے؟ آئی کوٹ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے فوری ہے۔ اورحان کہتا ہے آنے دو۔ یزید فاطمہ کو دیکھ رہا ہے۔ سفیر اندر آتا اور کہتا ہے شہنشاہ نے کہا ہے کہ اورحان سردار سے ارماڈس میں ملنا چاہتے ہیں۔ نیلوفر خاتون کے لیے بھی ان کی بہن دفینے کی طرف سے سلام لایا ہوں، انہیں بھی ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے شہنشاہ کو میرا بہت سلام کہنا ہے، میں کل وہاں آؤں گا، اور سفیر چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں شہنشاہ صاحب ہم اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لیں، آپ کو جواب دیں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے خیر ہو، ہم اچھے جواب کے منتظر ہوں گے عثمان صاحب۔ عثمان صاحب اپنی بیٹی کو سمجھ گئے، پھر وہ یزید کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کی اداسی کو دیکھتے ہیں۔ ازنیک کا گورنر شہنشاہ کو بتا رہا ہے ہمیں معلوم ہوا ہے اورحان نے برسا کو ادویات فراہم کی ہیں، میں نے اپنے سارے سپاہی بھیجیے تھے، لیکن شہنشاہ کہتا ہے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی اچھا نہیں ہوا، جیسے وہ تلوار سے نہیں لے سکے وہ اب عوام سے بغاوت کر کے لے لیں گے۔ سپاہی آ کر کہتا ہے کمانڈر فلاڈیوس تشریف لا رہے ہیں شہنشاہ حضرت۔ شہنشاہ اجازت دیتا ہے، فلاڈیوس آ کر سلام کرتا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے کمانڈر فلاڈیوس تم زورلوں کے سورما بن گئے، مجھے تمہارے بھائی کے لیے افسوس ہے۔ فلاڈیوس کہتا ہے میرا بھائی اور والد دونوں نے روما کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، مجھے اس پر فخر ہے۔ میرے لیے بھی بورسا کے عوام کے مستقبل کے لیے آخری سانس دینا بڑی شرف کی بات ہوگی، جناب اپنے اس لشکر کے ساتھ ترکوں کو۔ شہنشاہ کہتا ہے کوئی لشکر نہیں ترکوں اور میرے درمیان، فلاڈیوس تم یہ جنگ تلوار سے نہیں جیت سکتے، اس لیے میں کل آرماڈیوس میں جا کر اورحان سے ملاقات کروں گا۔ فلاڈیوس حیرت سے کہتا ہے کہ آپ ملاقات کریں گے؟ شہنشاہ کہتا ہے ہاں۔ فلاڈیوس کہتا ہے جناب جب وہ آئیں انہیں مار دیں۔ شہنشاہ کہتا ہے اگر تم کسی ترک کو مار دو گے تو تمام ترک کو متحد کرو گے، بلکان میں کچاکوں کے ساتھ جاری جنگ ختم ہونے سے پہلے میں کوئی دوسرا محاذ نہیں کھولوں گا۔ تلادیوس نظریں چڑا کر کہتا ہے برسا کے پاس مزاحمت کی طاقت نہیں بچی، میری فوج میری عوام مصیبت میں ہے، تاہم اگر یہ ملاقات برسا کی عوام کو طاقت دلا سکتی ہے تو میں اپنا فرض ادا کرنے کو تیار ہوں۔ شہنشاہ کہتا ہے فلاڈیوس تم پھر روم کی تلوار بنو گے، اپنی جنگوں سے تم ترکوں کو کمزور کرو گے اور دفینے ہولوفرا کے ذریعے اورحان کے قبیلے میں داخل ہوگی۔ فلاڈیوس کہتا ہے دفینے، ادھر سے کوئی تیر چلاتا ہے۔ فلاڈیوس چوکنا ہو جاتا ہے، دفینے چھلانگ لگا کر سامنے آتی ہے۔ فلاڈیوس اس کو دیکھتا ہے، شہنشاہ مسکراتا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے کمانڈر تلاڈیوس یہ دفینے ہیں، وہ ساتھ ہی اورحان کی بیوی نیلوفر خاتون کی بہن ہے۔ دفینے کہتی ہے ہولوفرا اس کا نام ہے، ہولوفرا، وہ اپنا نام بہت جلد کبھی بھی نہ بھولنے کے لیے دوبارہ یاد کرے گی۔ شہنشاہ کہتا ہے تم لوگ اورحان کو اس کے قبیلے میں قید کرو گے، جب بلکان میں جنگ ختم ہوگی تو میرا لشکر ترکوں کو ختم کر دے گا۔ دفینے اپنا ہاتھ فلاڈیوس کے سامنے پھیلا دیتی ہے اور کہتی ہے تم سے مل کے خوشی ہوئی فلاڈیوس۔ فلاڈیوس اس کے ہاتھ کا بوسہ دیتا ہے اور کچھ نہیں بولتا۔ حلیمہ خاتون گھوڑوں کی طرف آتے ہوئے کہتی ہیں سپاہیوں میرا گھوڑا تیار کرو۔ یزید صاحب گھوڑے کے پاس ہیں اور پہلے ہی فاطمہ خاتون کا گھوڑا تیار کر کے کہتا ہے تشریف لائیں، جب آپ آ رہی تھیں میں نے سوچا تیار کر لوں۔ فاطمہ بے رخی سے کہتی ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا میں جا رہی ہوں؟ یزید کہتا ہے اورحان صاحب نے مجھے بھی آرماڈیوس آنے کا حکم دیا ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں اورحان سردار یقیناً بہتر جانتے ہیں۔ یزید کہتا ہے فاطمہ خاتون میں چاہتا تھا کہ تم میری نیت مجھ سے سنو اور آ کر بذات خود تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن فاطمہ کہتی ہیں لیکن سب سے آخر میں نے سنا۔ یزید بے بسی سے کہتا ہے فاطمہ خاتون ایسے نہ کہیں۔ فاطمہ غصے سے، یزید کہتا ہے میں نے تم سے کتنی بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن تم نے میری بات کبھی نہیں سنی۔ فاطمہ کہتی ہیں تو تم نے صورتحال کو زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی۔ یزید کہتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ میری نیت صرف تمہارا دل جیتنا ہے۔
फातिमा कहती हैं बस देर हो रही है चलो, और घोड़ा लेकर चली जाती हैं। औरहान और नीलुफर खातून आ रहे हैं। मलून खातून कहती हैं तुम्हारा रास्ता आसान हो बेटे। औरहान कहता है शुक्रिया। अलाउद्दीन कहता है अल्लाह आपका रास्ता आसान करे भाई। औरहान कहता है शुक्रिया भाई। अब कबीला आपके हवाले। अलाउद्दीन कहता है ए वल्लाह। औरहान आगे बढ़ता है। इतने में अब्दुर्रहमान आता है और कहता है हुजूर। वो घोड़े से उतर के औरहान के करीब आकर कहता है हमारा सोगुत में कुछ मशकूक अफराद से सामना हुआ है। उनकी गर्दनों पर ये निशान थे। वो निशान दिखाता है उन्होंने हम पर हमला किया, हमने उन सबको मार डाला। औरहान देखकर कहता है बज़ाहिर हमारे नए दुश्मन हैं, सिपाहियों को हर जगह भेजो और होशियार रहो। दे कहकर अब्दुर्रहमान आगे बढ़ जाता है। औरहान घोड़े की तरफ बढ़ता है। साथ जाने वाले दूसरे घोड़ों पर सवार हो चुके हैं। आखिर में औरहान घोड़े पर सवार होता है और कहता है चलो। अवाम नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत कहती है। मलहून खातून पानी गिराकर कहती हैं पानी की तरह जाओ और वापस आओ। तैमूर ताश दस्तावेजात पढ़ रहा है। फिर वो खंजर फेंककर दस्तावेजात पर दस्तखत करता है। सिपाही खबर लेकर आता है शाहीनशाह सरदार आया है। तैमूर ताश कागज पकड़ाते हुए कहता है आने दो। शाहीनशाह अंदर आता है। तैमूर ताश कहता है कनक से काई के कमांडर शाहीनशाह साहब, तुम इस बार क्या चाहते हो? शाहीनशाह कहता है काई और कनक अब एक ही हैं, हम सब ओगूज हैं। तैमूर ताश कहकहा लगाता है अगर तुम सब इकट्ठे हो भी जाओ तब भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं जितनी मेरे सिपाहियों की। शाहीनशाह कहता है जब तुमने अपने दुश्मन के साथ सोने की एक संदूक के लिए सुलह की है तो तुम्हारी कदर भी वाजे हो गई है तैमूर ताश। तैमूर ताश गुस्से में आ जाता है। शाहीनशाह कहता है तुम मेरी बात सुनोगे या मैं जाके तुम्हारे खान से बात करूं? तैमूर ताश कहता है अगर तुम्हारी बात की कीमत ना हुई तो तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगे शाहीनशाह, और उसके मुताबिक बात करो। शाहीनशाह कहता है तुम्हें सोने की जरूरत है और हमें लोगों की जरूरत है। काई की जमीनें वसी हैं और उनकी फसल बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी आबादी कम है, इसलिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो जमीनों पर काम करें। मिसाल के तौर पर कनक के लोग जिन्हें तुमने नुकसान पहुंचाया और भेज दिया। तैमूर ताश कहता है हाँ, तुमने काई पर एतमाद खो दिया है और अब तुम कनक से अपने ही कबीले की मदद की उम्मीद कर रहे हो। शाहीनशाह कहता है ओगूस के तमाम कबाइल आपस में ताल्लुक रखते हैं। तैमूर ताश इसके अलावा मैं ये अपने लिए नहीं पूछ रहा, मैं इल खानी के लिए पूछ रहा हूं, हमारी रियासत की बहबूद के लिए। तैमूर ताश उसे गौर से देखता है और हंस कर कहता है मैं तुम्हें इससे ज्यादा दूंगा जो तुम चाहोगे। शाहीनशाह, मैं तुम्हें नई चपनी और जो चपनी पर हुक्मरानी का हक दूंगा, और मैं तुम्हारे अपने कबीले कनक को भी जगह दूंगा, और तुम्हारे इख्तियार में चंदू पर और ओरलकाइली भी दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं ताकतवर रियासत में से एक सरदार को अपना मददगार मुकर्रर करना चाहता हूं। शाहीनशाह, अगर तुम जैसा कोई मजबूत सरदार हुक्म देता है, अगर तुम गवर्नर के मददगार बन जाओ तो ओरहान की मजीद इज्जत नहीं रहेगी। शाहीनशाह मुस्कुराकर कहता है इस वक्त मैं एक बात पूछूंगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहकहा लगाते हैं। आर्माडेस के किले में शाहीनशाह आ रहा है और दरवाजा खुलता है और हान और इसके सिपाही अंदर आते हैं। शाहीनशाह और हान को देख रहा है और हान घोड़े से उतरता है और आगे आता है। शाहीनशाह कहता है आर्माडेस में खुशामदीद और हान साहब। इधर से फिलाउडियस छुपकर देख रहा है। फातिमा को देखकर कहता है फातिमा? और हान कहता है जब तक मुसाफिरों पर घात लगाकर हमला करने वाला मौजूद है मैं इससे खुश नहीं हूं। शाहीनशाह फौरन गवर्नर की गर्दन काट देता है, फिर अपनी तलवार रुमाल से साफ करते हुए कहता है मैं इस नाखुशगवार माहौल के लिए खवातीन से माजरत खा हूं। और हान कहता है मेरे लिए शर्फ की बात है, मेरा दुश्मन मुअज़्ज़िज़ है। शाहीनशाह कहता है आप मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त क्यों नहीं बन जाते और हान साहब, क्या हम इसलिए नहीं मिले? इस पर फिलाउडियस मुसलसल फातिमा को देख रहा है। शाहीनशाह कहता है मैं आपको डेफीने से मिलवाता हूं। वो आगे बढ़ती है। नीलोफर कहती है डेफीने। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। फिर वो आगे बढ़कर नीलोफर को गले मिलती है।